خطبہ نمبر 164۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ جب لوگوں نے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مظالم کا ذکر کیا اور ان کی فہمائش اور تنبیہ کا تقاضا کیا تو آپ علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور انہوں نے مجھے اپنے اور تمہارے درمیان واسطہ قرار دیا ہے، اور خدا کی قسم میں نہیں جانتا ہوں کہ میں تم سے کیا کہوں۔ میں کوئی ایسی بات نہیں جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہ ہو، اور کسی ایسی بات کی نشاندہی نہیں کر سکتا ہوں جو تمہیں معلوم نہ ہو۔ تمہیں تمام وہ باتیں معلوم ہیں جو مجھے معلوم ہیں، اور میں نے کسی امر کی طرف سبقت نہیں کی ہے کہ اس کی اطلاع تمہیں کروں، اور نہ کوئی بات چپکے سے سن لی ہے کہ تمہیں باخبر کروں۔ تم نے وہ سب خود دیکھا ہے جو میں نے دیکھا ہے، اور وہ سب کچھ خود بھی سنا ہے جو میں نے سنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ویسے ہی رہے ہو جیسے میں رہا ہوں۔ ابن ابی قحافہ اور ابن الخطاب حق پر عمل کرنے کے لیے تم سے زیادہ اولا نہیں تھے کہ تم ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریبی رشتہ رکھتے ہو، اور تمہیں وہ دامادی کا شرف بھی حاصل ہے جو انہیں حاصل نہیں تھا۔ لہذا خدا را اپنے نفس کو بچاؤ کہ تمہیں اندھے پن سے، بصارت یا جہالت سے علم نہیں دیا جا رہا ہے۔ راستے بالکل واضح ہیں اور نشانات دین قائم ہیں۔ یاد رکھو، خدا کے نزدیک بہترین بندہ وہ امام عادل ہے جو خود ہدایت یافتہ ہو اور دوسروں کو ہدایت دے، جانی پہچانی سنت کو قائم کرے اور مجہول بدعت کو مردہ بنا دے۔ دیکھو، ضیاء بخش سنتوں کے نشانات بھی روشن ہیں اور بدعتوں کے نشانات بھی واضح ہیں، اور بدترین انسان خدا کی نگاہ میں وہ ظالم پیشوا ہے جو خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہوئی سنتوں کو مردہ بنا دے اور قابل ترک بدعتوں کو زندہ کر دے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ روز قیامت ظالم رہنما کو اس عالم میں لایا جائے گا کہ نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا اور نہ عذر خواہی کرنے والا، اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس طرح چکر کھائے گا جس طرح چکی، اس کے بعد قعر جہنم میں جکڑ دیا جائے گا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ خدا را تم اس امت کے مقتول پیشوا نہ بنو، اس لیے کہ دور قدیم سے کہا جا رہا ہے کہ اس امت میں ایک پیشوا قتل کیا جائے گا، جس کے بعد قیامت تک قتل و قتال کا دروازہ کھل جائے گا، اور سارے امور مشتبہ ہو جائیں گے اور فتنے پھیل جائیں گے، اور لوگ حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکیں گے، اور اسی میں چکر کھاتے رہیں گے اور تہوبالا ہوتے رہیں گے۔ خدا را مروان کی سواری نہ بن جاؤ کہ وہ جدھر چاہے کھینچ کر لے جائے، کہ تمہارا سن زیادہ ہو چکا ہے اور تمہاری عمر خاتمے کے قریب آ چکی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ساری گفتگو کو سن کر کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ ذرا مہلت دیں تاکہ میں ان کی حق تلفیوں کا علاج کر سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک مدینے کے معاملات کا تعلق ہے ان میں کسی مہلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک باہر کے معاملات کا تعلق ہے ان میں صرف اتنی مہلت دی جا سکتی ہے کہ تمہارا حکم وہاں تک پہنچ جائے۔